بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا یہ عیش و عشرت کے لیے نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ انسان جب اس دنیا کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ کے بتائے ہوئے مقصد کے مطابق زندگی گزارے گا، یہ دنیا جو ایک عارضی سفر ہے، تو پھر انسان کی منزل اور انسان کی دائمی زندگی وہ عیش و عشرت کے ساتھ گزرے گی۔ بہت بڑی محرومی یہ ہے، بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ اگر اس دنیا کو ہی منزل بنا لیا جائے، اگر اس دنیا کو ہی اپنا گول، اپنی انتہا اور سب کچھ سمجھ لیا جائے، یہ دنیا ایک عارضی سفر ہے۔ اس دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی منزل کی طرف جا رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی منزل کی طرف جا رہا ہو، رستے میں کہیں درخت کے نیچے سستانے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہر جائے۔ یہ دنیا اتنا عارضی سفر ہے۔ کوئی بندہ بھی اگر وہ کہیں سفر پہ جا رہا ہے، اس نے رستے میں سستانے کے لیے ٹھہرنا ہے، وہ کبھی بھی وہاں مکان بنانے کا، لمبے چوڑے انتظامات کرنے کا نہیں سوچتا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ میری منزل نہیں ہے، میرا اصل گول یہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بس یہاں گزارا کرنا ہے اور گزارا کر کے مجھے آگے جانا ہے۔ اگر اللہ نے یہ دنیا منزل بنائی ہوتی اور اس دنیا کا عیش و عشرت ہی اگر سب کچھ ہوتا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی جگہ پر ہوتے اور فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر ہوتا دنیاوی اعتبار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا برگزیدہ اور اللہ کا محبوب بندہ کون ہوگا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی وہ آزمائشوں سے پر تھی، اس میں مشکلات تھیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، لیٹے ہوئے تھے، تو جب اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے اثرات تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا کون صحابی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر نیک شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ اللہ کا برگزیدہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن دیکھیے یہ روم اور فارس، ان لوگوں کو ان کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک بہترین بستر نہ بنا دیں کہ جس پہ آپ آرام کریں اور آپ اس پہ اس طرح آرام کریں کہ آپ کے جسم مبارک پر اثرات اور نشان نہ پڑیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا، اللہ نے ہمارے لیے آخرت بنائی ہے۔ یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو عمل کی جگہ ہے، یہ تو کوئی کام کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں عمل ہوگا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، تو پھر عیش و عشرت وہ آخرت میں ملے گی۔ تو دنیا کو ایک ضرورت کی حد تک رکھنا چاہیے، ساری عیش و عشرت دنیا کے اندر تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے آخرت کو بہتر کرنے کے لیے جو کر سکتا ہے انسان کرے۔ ہمیشہ سے دنیا میں آزمائشیں
اور فتنے آتے رہے ہیں، قرب قیامت فتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فتنوں سے، آزمائشوں سے اور ان چیزوں سے بچانا ہے۔ دنیا کے اندر زیادہ ہمیں اپنے آپ کو دخیل نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے ایمان والو اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنے آپ کا خیال کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت یافتہ ہوئے تو گمراہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انسان خود نیک ہے تو اس کو دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک انسان کو اپنی نیکی کا خیال کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کا اصل مفہوم یہ نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ فتنوں کے دور کے بارے میں ہے۔ اگر فتنے زیادہ ہو جائیں تو پھر ایک انسان کو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنا ایمان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فتنے بہت زیادہ ہو جائیں، اگر ایک انسان کا ایمان محفوظ ہے، ایک انسان اپنے مقصد زندگی پر چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اگر زیادہ لوگ فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، زیادہ لوگوں کا فتنوں کا شکار ہونا اس شخص کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دی؟ اگر فتنے زیادہ ہو جائیں تو وہ شخص بہت بہتر ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ کسی صحرا میں نکل جائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنی نمازیں پڑھے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو دنیا اور دنیا کے جھمیلوں سے، فتنوں سے نکال لے۔ کیونکہ یہ دنیا یہ ہماری منزل نہیں ہے، اس دنیا کو ہم جنت نہیں بنا سکتے۔ یہ دنیا کبھی کسی کے لیے جنت بنی بھی نہیں ہے، کسی کافر کے لیے جنت نہیں بنی، ایک مسلمان کے لیے جنت کیسے بنے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ستکون فتن، ان قریب فتنے ہوں گے، قرب قیامت، القاعد فیہا خیر من القائم، کھڑے ہونے والے سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا، والقائم فیہا خیر من الماشی، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، والماشی فیہا خیر من الساعی، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی جو اس فتنے میں جتنا ملوث ہوگا وہ اتنا زیادہ برباد ہوگا۔ اگر ایک بندہ اس فتنے میں دوڑ رہا ہے اس سے بہتر ہے چلنے والا، جو چل رہا ہے اس سے بہتر ہے کھڑا ہونے والا، اور جو کھڑا ہے اس فتنے میں اس سے بہتر ہے بیٹھنے والا۔ فرمایا وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ، جو اس فتنے کو جھانکنے کی کوشش کرے گا وہ فتنہ اسے اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ وَمَن وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُوذْ بِهِ، جو بندہ پناہ پالے، کوئی بچنے کی جگہ پالے تو بچ جائے۔ تو یہ دنیا اور دنیا کے فتنوں سے زیادہ اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے دنیا کی زندگی میں۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو دنیا کے اندر زیادہ ملوث نہ کرے، دنیا کی نعمتوں میں زیادہ اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے، تو اللہ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اصل میں جب ہم اپنے آپ کو دنیا میں ملوث کرتے ہیں اور زیادہ دنیا کا پیچھا کرتے ہیں، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ دنیا کا بندہ بن جاتا ہے، عبد الدنیا بن جاتا ہے، ایک بندہ عبد الدرہم والدینار بن جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یعنی اگر ایک بندہ جو ہے وہ دنیا کا بندہ نہ بنے تو اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ نہیں، اگر ایک بندہ دنیا کے پیچھے نہ لگے، دنیا کے فتنوں میں مبتلا نہ ہو، وہ اللہ کے دین پر عمل کرتا رہے، تب بھی اس پر اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اصل میں ہم نے آج ان چیزوں کو اپنی ضرورت بنا لیا ہے جو ہماری ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کو ہم نے اپنے طرز زندگی میں شامل کر لیا ہے
جو چیزیں تعیشات میں سے ہیں، جو چیزیں ہماری ضرورت نہیں ہیں لیکن ہم نے ان کو اپنی ضرورت بنا لیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ تھوڑے کے اندر اپنا گزارا کر لیتے تھے، آج بہت زیادہ کے اندر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اگر ہم صحابہ کرام کا پچھلے دور کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان لوگوں کے پاس کیا وسائل تھے، کیا ان کے پاس چلنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے آج کی طرح یہ گاڑیاں اور ہوائی جہاز اور اس قسم کی چیزیں تھیں؟ بادشاہوں کے پاس بھی یہ چیزیں میسر نہیں تھیں جو آج ہمیں میسر ہیں اور جن کو آج ہم نے اپنی ضرورت بنایا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی تو یہ بڑی نعمت شمار ہوتی تھی، آج گاڑی بھی ایک ضرورت ہے۔ گرم پانی یہ ایک ضرورت بن گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے گرم پانی کی سہولت اس طرح کر کے بڑے بڑے مالدار لوگوں کو میسر نہیں تھی جو آج ہمارے ایک عام بندے کو حاصل ہے، اور یہ ایک آج ضرورت بن چکی ہے۔ اسی طرح آپ باقی چیزوں کو لے لیجئے، موبائل اور جو اس قسم کی تعیشات کی چیزیں ہیں جو اصل میں ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن آج وہ ضرورت کے اندر شامل ہو گئی ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو دنیا اور ان چیزوں سے بچا کر رکھے، اللہ نے انسان کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، انسان ان نعمتوں کو دیکھتا نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے فلاں کے پاس یہ نعمتیں ہیں، فلاں کے پاس یہ نعمتیں ہیں، فلاں کے پاس یہ نعمتیں ہیں، میرے پاس یہ نعمتیں کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کی نعمتوں میں سے عافیت کتنی بڑی نعمت ہے، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے کہ جب آپ صبح نیند سے اٹھتے تھے تو آپ نیند کے اٹھنے کی دعاؤں میں سے، نیند سے اٹھنے کی مشہور دعا آپ سب کو آتی ہوگی، اللہم باسمک اموت واحیا، یہ سونے کی، اور الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، نیند سے اٹھنے کی دعا۔ تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور ہمیں اللہ کے پاس اکٹھا ہونا ہے۔ یہ تو سونے سے اٹھنے کی مشہور دعا ہے، لیکن سونے سے اٹھنے کی ایک دعا اور بھی ہے، ایک سنت اور بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے سونے سے اٹھنے پر۔ کیا ذکر کرتے تھے؟ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری، تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے مجھے میرے جسم میں عافیت دے دی۔ یہ سونے سے اٹھنے پر اگر ایک انسان اپنے آپ کو صحت مند پاتا ہے تو اسے یہ دعا کرنی ہے اور اسے یہ ذکر کرنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کے جسم کو صحیح سلامت رکھا ہے۔ وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، اللہ نے میرے اندر روح دوبارہ لٹا دی ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو ایک دفعہ روح نکل جاتی ہے، ایک دفعہ انسان مر جاتا ہے۔ نیند موت کی بہن ہے، نیند کو قرآن و حدیث میں موت قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے جب ہم سوتے ہیں تو اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ کے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی میں زندہ ہوں گا۔ چونکہ اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، تو اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ تو الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے میرے جسم میں مجھے عافیت دی، ورد علی روحی، اور میرے اندر میری روح کو لٹا دیا، واذن لی بذکری، اور اللہ نے مجھے اپنا ذکر کرنے کی اجازت دی، مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ عافیت، انسان صحیح سالم ہو، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس جیسی نعمت کوئی اور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جامع ترمذی کے اندر، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اگر کوئی بندہ اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہے، اللہ نے اسے سونے کے لیے کوئی جگہ دے رکھی ہے، اس کے سر کے اوپر چھت موجود ہے اگر رات سوتے وقت، اور جب وہ اٹھتا ہے تو وہ امن کی حالت میں اٹھتا ہے،
معافن فی جسدہ، اس کا جسم صحیح سلامت ہے جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ اللہ معاف کرے کینسر کا، کرونا کا اور یہ جو اس قسم کی بیماریاں ہیں وہ ان کا شکار نہیں ہے۔ عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہے۔ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، اس شخص کو تو دنیا اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ دے دی گئی ہے۔ اس شخص کے پاس کون سی کمی ہے؟ اگر یہ امن میں ہے، اس کو دشمن کا خوف نہیں ہے جان کا، اگر اس کا جسم صحیح سلامت ہے، اسے کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہے کہ جس سے مرنے کا امکان ہو، اور اگر اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہے تو یہ غور کرے کہ اس کے پاس کمی کس چیز کی ہے۔ اللہ نے اسے تو ساری ہی دنیا دے دی ہے، اللہ نے کون سی نعمت ہے جو اس کو اللہ نے نہیں دی؟ یہ عافیت اتنی بڑی نعمت ہے، یہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم نعمت شمار ہی نہیں کرتے۔ جامع ترمذی کی ایک اور حدیث میں سیدنا فضالہ بن عبید راوی ہیں صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقنع، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص، مبارکباد ہو اس شخص کے لیے جسے اللہ نے اسلام کی ہدایت دی۔ وکان عیشہ کفافا، اس کی زندگی، اس کی روزی اس کو کافی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ مال نہیں ہے تو نہیں ہے، کیا ہوا؟ آج کے لیے خوراک تو موجود ہے، اسے لوگوں سے کم از کم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، اس کو اس کی روزی پوری پڑ جاتی ہے، تھوڑی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وقنع، اور وہ قناعت کرتا ہے۔ تو فرمایا اس شخص سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اسے ایک تو اسلام کی توفیق دی، اللہ نے ہدایت دی، نمبر 2 اللہ نے اتنا رزق دے دیا ہے کہ وہ رزق اسے پورا پڑ جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم میں سے کون اس کو نعمت شمار کرتا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص کے پاس بڑی گاڑی ہے، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہونی چاہیے، اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے، یہ عیش و عشرت ہونا چاہیے، اس قسم کا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، اس قسم کا موبائل ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ نے کسی کو صحت دی ہو، یہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جیسے کوئی بادشاہ ہو، لیکن اس نعمت کو نعمت وہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس صحت نہ ہو۔ جس کو اللہ نے صحت دے رکھی ہے اسے اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے، ایک محاورہ ہے عربی زبان میں کہ صحت ایک ایسی نعمت ہے کہ جو بادشاہوں جیسی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا ادراک صرف مریض کر سکتے ہیں۔ ایک صحت مند بندہ اس صحت کی نعمت کی قدر نہیں کر سکتا۔ وہ یہ دیکھتا ہے فلاں کے پاس یہ نعمت ہے، فلاں کے پاس یہ نعمت ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں جیسی نعمت دی ہے، مجھے اللہ نے کانوں سے سننے کی صلاحیت دی ہے، مجھے اللہ نے زبان سے بولنے کی صلاحیت دی ہے، میں بات کر سکتا ہوں، لوگ میری بات سمجھ لیتے ہیں، میرے اندر میرا دوران خون صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، میرا دل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، میرا جگر اور گردے اور دماغ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھے جن کا دل ہی صحیح کام نہیں کرتا، ان لوگوں سے پوچھے کہ جن کے دماغ میں صحیح طریقے سے خون نہیں پہنچ پاتا، اور کبھی فالج کا خطرہ ہے، اور کبھی کس چیز کا خطرہ ہے، کبھی برین ہیمریج کا خطرہ ہے، کبھی کس چیز کا خطرہ ہے۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے، یہ اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، تو آپ تو بادشاہ ہیں، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ لیکن اس نعمت کی ہمیں قدر تب ہوگی جب ہم اسے اس انداز سے غور کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، صحیح بخاری کی حدیث۔ فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر ہی نہیں کرتے، لوگ ان کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ بہت بڑی نعمت ہیں۔ کیا؟ صحت اور فراغت۔ اگر کسی شخص کو اپنے روزمرہ کے کام کاج سے کچھ وقت فارغ مل جاتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ایک شخص صحیح سلامت ہے، اللہ نے اسے صحت دے رکھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ اگر اللہ نے کسی کو صحت کی نعمت دی ہو، اسے اس نعمت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے
کہتا ہے کاش کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہو تو میں اللہ کے لیے کم از کم سجدہ ہی دے سکتا. اگر ایک بندہ سجدہ نہ کر سکے اسے سجدے کی نعمت کا احساس ہوتا ہے. اگر ایک بندہ اس قسم کا مریض ہو کہ وہ اللہ کے لیے نماز نہ پڑھ سکے, وہ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہ نکال سکے, پھر اسے اس صحت کی نعمت کا اندازہ ہوتا ہے. اگر ایک بندے کے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے, اللہ نے اسے اتنا مشغول کر دیا اس دنیا کے اندر, وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ کارآمد بندہ ہی کوئی نہیں ہے, میں تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے ہو, میں تو 48 گھنٹے دن کے اندر میری اتنی زیادہ مصروفیت ہے. وہ کہتا ہے کاش کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے, میں فلاں کام کر سکوں, میں فلاں اللہ کی عبادت کر سکوں, فلاں طریقے سے اللہ کو راضی کر سکوں, میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, ہم کبھی ان نعمتوں کی قدر تو کریں, کبھی ان نعمتوں پہ غور تو کریں. فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کیا 5 چیزیں ہیں؟ شبابک قبل حرمک. اگر اللہ نے آپ کو جوانی دے رکھی ہے بہت بڑی نعمت ہے, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. بڑھاپے میں انسان بہت سے کام کرنا چاہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے نیک کام, بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر پاتا, کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پاتا. بھئی جوانی میں تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن جوانی میں کوئی جوانی کو غنیمت سمجھے تو, کوئی اسے اللہ کی نعمت سمجھے تو. ہمیں تو دوسری نعمتیں چاہیے, ہم نے تو دیکھنا ہے ہم سے بہتر کون ہے. جب آپ نے اپنے سے بہتر کو دیکھنا ہے تو آپ کو کبھی قناعت نصیب نہیں ہو سکتی. اگر اللہ تعالیٰ سونے کی ایک وادی دے دے گا تو آپ سونے کی دوسری وادی کے فقیر ہو جائیں گے. یعنی آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے گی جو آپ کو چین نہیں لینے دے گی کہ اللہ سونے کی دوسری وادی دے دے. اور اس سے بڑی محتاجگی اور اس سے بڑا فقر کیا ہے؟ یہ فقر ہے اور یہ محتاجگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا اصل غنا دل کا غنا ہوتا ہے, اصل فقر, صحیح حدیث ہے, اصل فقر دل کا فقر ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص سے بڑھ کر فقیر کون ہے جس کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں موجود ہیں, دنیا جہاں کی نعمتیں موجود ہیں, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اگر ایک فیکٹری ہے دوسری فیکٹری کیوں نہیں, ایک سونے کی وادی ہے دوسری سونے کی وادی کیوں نہیں. اس کی محتاجگی زیادہ بڑھ جاتی ہے. جب وہ دنیا کے مقابلے میں آ جاتا ہے پھر انسان کبھی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر ایک انسان پاکستانی جیسے ملک میں بادشاہوں جیسے زندگی گزار رہا ہو, وہ کہتا ہے کہ میں یورپ کے صدور اور ان جیسے جو وزیر اعظم ہیں, ان جیسی جو ان کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ مجھے میسر کیوں نہیں ہیں, مجھے عرب کے بادشاہوں جیسی نعمتیں میسر کیوں نہیں ہیں. جو عرب کے بادشاہ ہیں وہ کہیں گے ہمیں فرعون جیسی نعمتیں میسر کیوں نہیں ہیں, ہمیں قارون جیسا خزانہ حاصل کیوں نہیں ہے. اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. انسان کی خواہشات اتنی لمبی ہو جاتی ہیں پھر کہ انسان کی موت آ جاتی ہے اور خواہشیں پوری نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں مال کی کثرت نے غفلت میں اس طرح مبتلا کر دیا ہے کہ تم اس غفلت سے نکل نہیں سکتے حتیٰ کہ تم قبروں کی زیارت کرو گے, قبروں میں پہنچ جاؤ گے اور تمہاری خواہشیں اور تمہاری امیدیں ختم نہیں ہوں گی. اپنی ان امیدوں کو کم کرنا پڑے گا, قناعت کرنی پڑے گی. نہیں کریں گے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے پھر. تو فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے. بیماری میں انسان بہت سے کام نہیں کر سکتا جو صحت میں کر سکتا ہے, لیکن صحت مند نہیں کرتے وہ کام. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ نیکی کے حوالے سے ہیں. انسان بیماری میں سوچتا ہے کاش کہ میں صحت کی حالت میں یہ نیکی کر لیتا, اب نہیں کر سکتا. لیکن صحت والے وہ نیکی نہیں کرتے. غنا کا قبل فقرق. اپنی محتاجگی سے پہلے اپنے غنا کو غنیمت جانو. فرمایا وفراغک قبل شغلک. اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانو. اگر انسان فراغت میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ نبی کو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فارغ ہوں تو خوب کوشش کیا کریں,
خوب محنت کیا کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کریں. جب ایک انسان فراغت میں اللہ کو راضی نہیں کرتا تو پھر وہ ایسا مشغول ہوتا ہے دنیا کے کاموں سے، وہ کہتا ہے کاش مجھے تھوڑی سی فراغت ملے، میں اپنے رب کو راضی کر سکوں، لیکن فراغت نہیں ملتی. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. مرنے کے بعد قبر کے اندر ایک بندہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھے کوئی بندہ مجھ سے دنیا جہاں کی ساری نعمتیں لے لے، مجھے 2 منٹ مل جائے میں اللہ کے حضور سجدہ دے سکوں. ہم زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم اس زندگی کے اندر کتنے سجدے کرتے ہیں اس نیت اور اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ. مرنے والا شخص قبر کے اندر ایک سجدے کی تمنا میں وہ پوری زندگی اور زندگی کا سارا مال و دولت دینے کو تیار ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ لگ جاتا ہے حقیقت کیا ہے. سیدنا عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے کہ میں اللہ سے زیادہ دعا کیا کروں، میں کون سی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اے چچا اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں، اللہ سے عافیت مانگیں. حضرت عباس فرماتے ہیں فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ، کچھ دن گزرے تھے کہ میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ، کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے میں اللہ سے سوال کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا یا عباس یا عمی رسول اللہ، اے عباس اے رسول کے چچا، صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگا کرو. اتنی بڑی نعمت ہے عافیت، جس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے. نعمت بہت، عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق اپنے دور خلافت میں خطابت کے لیے، لوگوں کو واعظ کے لیے کھڑے ہوئے، رونا شروع ہو گئے. پھر کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے پہلے سال لوگوں کو واعظ کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور آپ رونا شروع ہو گئے تھے. اور پھر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اے لوگو اسأل اللہ العفو والعافیہ، اے لوگو اللہ سے عفو مانگو، معافی کا سوال کرو اور اللہ سے عافیت مانگو. اسأل اللہ العفو والعافیہ فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ، یقین کے بعد عافیت جیسی نعمت کوئی نہیں ہے. یقین یعنی اللہ پر ایمان اور اللہ کے وعدوں پر ایمان اور یہ جو غیبی امور ہیں ان پر ایمان. اس کے بارے میں کچھ جمعے پہلے میں نے ایک خطبہ دیا تھا یقین کے حوالے سے. تو یقین کی نعمت کے بعد عافیت جیسی نعمت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اللہ نے جو یقین کے بعد کسی کو دی ہو. یقین کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، عافیت کا تعلق جسم کے ساتھ. آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ عافیت کسے کہتے ہیں؟ امام غزالی کا نام بڑا مشہور ہے، ان کی مشہور کتاب ہے احیاء علوم الدین. احیاء علوم الدین میں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کسی عقل مند شخص سے کسی نے سوال کیا کہ نعمت کیا چیز ہے، اللہ کی نعمت کسے کہتے ہیں؟ تو وہ عقل مند شخص کہنے لگا کہ غنا، اگر اللہ کسی کو محتاجگی سے دور کر دے، کسی کو دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اگر ایک بندہ محتاج ہے تو محتاج شخص کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں. تو وہ شخص کہنے لگا، سوال کرنے والا عقل مند شخص سے، ٹھیک ہے یہ غنا بہت بڑی نعمت ہے، اور بتائیے اور نعمت کیا ہے؟ تو وہ عقل مند شخص کہنے لگا کہ امن بہت بڑی نعمت ہے. امن، اگر ایک بندہ دشمنوں سے محفوظ ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ دشمن سے محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ مالدار کیوں نہیں ہے، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. اگر ایک بندے کے پاس بہت زیادہ مال ہے لیکن وہ دشمنوں سے محفوظ نہیں ہے، ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں ہے، اس کو اس کے مال کا کیا فائدہ؟
تو مال کا فائدہ بھی تب ہوتا ہے جب امن کی دولت، جب امن کی نعمت ہو. تو نعمت کیا ہوئی؟ مال، غنا، اور مزید نعمت کیا ہے؟ امن. سوال کرنے والے سے سوال کیا مزید بتائیے اور کیا نعمت ہے؟ تو وہ عقل مند شخص کہنے لگا عافیت، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے. اگر آپ کا جسم صحیح سلامت نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، کسی موذی مرض کا شکار ہیں، تو آپ امن میں بھی ہوں گے تو آپ کے امن میں بھی کوئی خیر نہیں ہے. اگر دشمن سے محفوظ بھی ہوں گے، مال بھی ہوگا، ایک بندہ غنی بھی ہو، ایک بندہ دشمن سے، ڈاکوؤں سے محفوظ بھی ہو، لیکن اگر وہ صحت مند ہی نہیں ہے، دل کا مریض ہے، آج اس کا دل فیل ہو جاتا ہے، کل فیل ہو جاتا ہے، اس کی کیا نعمت ہے؟ تو یہ عافیت کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں. ان کا ایک ساتھی ان سے کہنے لگا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے، کہ اے عبداللہ بن عمر بن عاص، کیا ہم فقیر لوگ نہیں ہیں؟ ہم فقراء مہاجرین میں سے ہیں، ہمارے پاس زیادہ مال نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے ایک شخص کہتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ کیا تیری بیوی ہے جو تیری خدمت کرے، تو جس کے ساتھ رات گزارے؟ وہ کہنے لگا ہاں میرے پاس بیوی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے کیا تیرے پاس گھر ہے، تیرے سر کے اوپر چھت موجود ہے جس میں تو آرام سے رات گزار سکے؟ وہ کہنے لگا ہاں میرے پاس گھر بھی ہے، چھت بھی ہے جس کے نیچے میں رات آرام سے سو سکتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے پھر تو غنی لوگوں میں سے ہے. تو یہ نہ کہے کہ ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں. اگر بیوی موجود ہے جو خدمت کرتی ہے تیری، اور تو اس کے پاس جاتا ہے اور زنا میں اور ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اگر تیرے پاس سر ڈھانپنے کے لیے گھر موجود ہے، تو غنی لوگوں میں سے ہے. تو وہ شرمندہ ہو گیا. وہ کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر بن عاص، میرے پاس تو خادم بھی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے پھر تو بادشاہوں میں سے ہے، پھر تو کیا شکوہ کر رہا ہے، پھر تو بادشاہ ہے. اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، عافیت کی قدر کرنی چاہیے. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے وقت اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی. تو ہم سب کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور ہمیں اسے اپنا روزمرہ کا معمول بنانا چاہیے. صحیح سند کے ساتھ یہ دعا موجود ہے. تو جس طرح اٹھنے کی اور دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی موجود ہے. صبح شام کے اذکار میں ایک ذکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح اور شام کو کرتے تھے، صبح شام کے اذکار میں وہ ذکر شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے عفو مانگتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں، دینی معاملات میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی، اپنے گھر کے معاملات میں بھی اور اپنے مال کے معاملات میں بھی. اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی. اے اللہ تعالیٰ میری کمیاں کوتاہیاں لوگوں سے چھپا لے. وآمر روعاتی. اے اللہ مجھے میرے خوف سے محفوظ رکھ. واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے اللہ مجھے محفوظ رکھ میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے اور میرے نیچے سے. یہ مشہور دعا ہے جو صبح شام کے اذکار میں شامل ہے. اس ذکر کے شروع میں، اس دعا کے شروع میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عفو اور عافیت مانگتے تھے. بعض احادیث میں ایک تیسرا لفظ بھی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. یہ عفو کیا ہے، عافیت کیا ہے اور معافات، موٹی موٹی بات تو ہو گئی ہے. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ عفو اس کا تعلق گناہوں سے ہے کہ اے اللہ میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اے اللہ مجھے اس کمی کوتاہی کو مجھ سے دور کر دے. عافیت کا تعلق جسم سے ہے کہ اے اللہ کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اے اللہ تعالیٰ تو نے یہ صحت دی ہے،
تو نے یہ جسم دیا ہے، تو ہی جسم کو سلامت رکھ سکتا ہے، تو مجھے جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ اور معافات کیا ہے؟ معافات کیا ہے کہ انسان دوسروں کو معاف کرے اور دوسرے انسان کو معاف کریں۔ قیامت کے دن کوئی انسان کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، کوئی انسان سے کوئی سوال کرنے والا نہ ہو، تو نے مجھ پہ یہ زیادتی کی، یہ ظلم کیا، مجھے بدلہ دے۔ یہ معافات ہے۔ تو ہمیں بھی صبح شام اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگنی چاہیے۔ اور جو مشہور دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان دعاؤں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں عافیت دے رکھی ہے، ہم اللہ سے سوال کریں، اے اللہ یہ عافیت ہم سے ختم نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک مشہور دعا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ نعمتیں زائل ہو جائیں، اے اللہ میں آپ سے پناہ میں آتا ہوں کہ یہ عافیت ختم ہو جائے، وفجاءت نقمتک، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ اچانک آپ کا عذاب آ جائے، وجمیع سخطک، اے اللہ میں آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں عافیت جیسی نعمت کو بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔